دوستو ہسٹری ود آسی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی یہ تیسری قسط ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی اقساط آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پاکستان نے جو غلطیاں کی ان میں اولین دہشت گردی کی صاف اور واضح تعریف نہ کرنا ہے۔ دوسری یہ وضاحت طلب نہیں کہ اس جنگ کا ہدف کون ہوگا۔ طالبان امریکہ کے دشمن نہیں تھے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو القاعدہ اور طالبان نے کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا۔ تیسری اور سب سے بڑی غلطی پارلیمنٹ یا قوم کی منظوری کے بغیر آپریشن میں شامل ہونے کی تھی۔ چنانچہ عوام الناس نے کبھی بھی اس جنگ کو تسلیم نہیں کیا۔ اصل میں فیصلہ کرنے میں وقت اتنا کم اور دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ پاکستان کو فوری فیصلہ کرنا پڑا۔ غلطیاں ہوئی ہیں جن کا ازالہ اب بھی ممکن ہے۔ بہرحال اس فیصلے سے پاکستان کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان کو حملے کے لیے چن کر امریکہ نے اپنے کئی اہداف تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ پہلا اہم ہدف وسطی ایشیا ریاستوں کے تیل کے ذخائر پر تسلط جمانا ہے اور ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان سے گزرنے والی پائپ لائن کا قیام اور تحفظ ہے۔ افغانستان میں حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے سب سے پہلے افغانستان کی صفائی ضروری سمجھی گئی، کیونکہ پائپ لائن کا 444 کلومیٹر کا حصہ جو انہیں افغانستان سے چاہیے تھا وہ بغیر قبضے کے ممکن نہیں تھا۔ امریکہ کا دوسرا نشانہ ایران تھا۔ افغانستان میں موجود ہوتے ہوئے ایران پر حملہ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں رہتے ہوئے چین کے ان کے مسلمان علاقوں تک رسائی حاصل کر کے وہاں بغاوتیں برپا کی جا سکتی ہیں جو پہلے ہی مسائل کی زد میں ہیں۔ یہاں سے ہی انہیں وسطی ایشیا کو قابو کرنے کے لیے ایک آسان ترین راستہ میسر ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں بھی براہ راست مداخلت آسان ہے۔ بلوچستان میں بھی مداخلت کر کے اہم اہداف تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان اور چین کے تعلقات انتہائی شاندار ہیں۔ گوادر کی بندرگاہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر بنائی ہے اور یہ زیادہ تر چین کے استعمال کے لیے ہے۔ گوادر پور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چین بحر ہند تک آسان اور فوری رسائی حاصل کر کے طاقت کے توازن کو برقرار رکھ سکے۔ گوادر سے چین کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے زمینی راستے کے ذریعے شاہراہ کراکرم کو استعمال کرتے ہوئے سامان چین کی منڈیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یوں چین کو ایک علیحدہ راستہ مل جائے گا جہاں سے چین اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کیے تھے۔ بلوچستان میں دخل اندازی کا امریکی مقصد بھی یہی تھا۔ جب اس کے ذریعے بلوچستان میں فساد پیدا ہوگا اور ایران پاکستان کے گیس پائپ لائن کے منصوبے میں مسائل پیدا ہوں گے تو چین کے گوادر پورٹ سے وابستہ مفاد کو زک پہنچے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرح بلوچستان بھی معدنی دولت سے مالا مال خطہ ہے۔ یہ طاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اس علاقے میں بھی معدنیات کی تلاش کا کام نہ ہو سکے، لہٰذا بلوچستان لبریشن آرمی کو تخریبی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہوئے بھاری مالی معاونت کی جاتی ہے۔ اس طرح بلوچستان بالخصوص کوہلو اور شمالی بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی نہیں ہونے دیے جاتے۔ اس طرح جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو اس کے دو بڑے مورے تھے: تعصب قوم پرست پختون عناصر جو کہ پختونستان بنانے کی بات کرتے تھے، اور دوسرے بلوچستان لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ دونوں عناصر نظریاتی طور پر کام کرتے تھے۔ بالاچ مری کو ماسکو میں تربیت دی گئی۔ اسی طرح پشتون معتصب قوم پرست جو لال ٹوپی پہنا کرتے تھے وہ بھی روس میں تربیت پاتے تھے۔
روس کے ٹوٹنے کے بعد جو عجیب و غریب بات دیکھی گئی وہ یہ کہ پہلے جن عناصر کو روس کی حمایت حاصل تھی اب وہی عناصر امریکہ کے حمایت یافتہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ بھی ان کو وہی کچھ دے رہا ہے جو کہ روس دیا کرتا تھا، یعنی ایک عظیم بلوچستان اور پختونستان کی سازش کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کے علاقے افغانستان کے ساتھ ملائے جائیں، جن کے لیے ہمارے قبائلی علاقوں میں بغاوت ضروری تھی۔ انتہائی اہم اور دل خراش حقیقت جس پر آج تک کوئی بحث نہیں کی گئی یہ ہے کہ افغانستان کو افیون کی عالمی منڈی اور کاروباری مرکز بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کی 90% افیون افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے۔ اس افیون کو ہیروئن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہیروئن کہاں جاتی ہے؟ اس میں سے زیادہ تر ارد گرد کے مسلم ممالک بالخصوص پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس ہیروئن کا ہدف چین اور روس بھی ہیں۔ اس صورتحال کے بارے میں ایک مضبوط رائے یہ ہے کہ افیون کی یہ نئی جنگیں مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گی، جس سے مسلمان ممالک مزید کھوکھلے ہو کر رہ جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح برطانیہ نے چین کے خلاف افیون کی جنگ مسلط کی تھی۔ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے۔ زیادہ تر افیون جنوبی اور شمالی افغانستان میں پیدا ہوتی ہے، جو کہ افغانستان کی کٹ پتلی حکومت اور نیٹو افواج کے زیر تسلط ہے۔ اس کا سارا استعمال مسلم ممالک میں ہو رہا ہے۔ اس لیے تجزیہ ہے کہ افغانستان ان سب حکمت عملیوں کا مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ غرض یہ کہ ہندو صہیونی اور یہودی صہیونی پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب یہ بات پاکستانی حکومت پر واضح ہوئی تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ امریکی اتحاد کا ساتھ دینے کا مقصد تھا کہ یہ طوفان خود بخود ٹل جائے یا اس کا رخ افغانستان کی طرف موڑ دیا جائے۔ افغانوں کی طرف بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کی جس بھی عظیم طاقت نے افغانستان میں دخل اندازی یا حملہ کیا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ انہی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ پچھلے 7 سال سے آج تک ہونے والی جنگ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکیوں کو بھی وہی مسائل درپیش ہیں جو روسیوں کو تھے۔ بس یہ امر واضح ہونا چاہیے کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا وہ حادثاتی نہیں تھا، اس کے پیچھے بڑی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک امریکی دورس نگاہ تھی۔ 9/11 کا واقعہ عوام میں ہلچل مچانے کے لیے کروایا گیا اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں رائے عامہ کو ہموار کیا گیا، اور پھر اس جنگ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دینا دراصل 21ویں صدی کے لیے طے کیے گئے امریکی خارجہ پالیسی کے 6 مقاصد کے حصول کا حصہ ہے۔ در حقیقت دہشت گردی کے خلاف جنگ خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ صرف ایک چال تھی جس کا تعلق نہ القاعدہ سے ہے، نہ طالبان سے ہے اور نہ امریکہ سے ہے۔ یہ صرف چھوٹے چھوٹے بہانے تھے جس کی آڑ میں امریکہ اور مغرب نے پوری دنیا میں اپنی فوجیں بھیج دی ہیں، اور ان کا اصل مقصد چین اور روس کو چاروں طرف سے گھیر کر اپنی برتری برقرار رکھنا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور اہم واقعہ احمد شاہ مسعود کا قتل تھا، جو کہ 9/11 سے چند دن پہلے ہوا۔ احمد شاہ مسعود افغانستان میں ایک بہت بڑا نام تھا۔ وہ ایک کرشماتی مزاحمتی رہنما تھا۔ اس کے بارے میں بڑے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ احمد شاہ مسعود کا قتل امریکی حملے سے پہلے ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک مزاحمتی تھا اور کسی بھی صورت میں افغانستان پر امریکی حملے کو قبول نہ کرتا۔ اس بات کا کامل یقین ہے کہ وہ ایک سخت قوم پرست رہنما تھا جو کسی صورت میں خارجہ حملوں کو افغانستان میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس طرح ملا عمر ایک نڈر افغان ہے، اس طرح احمد شاہ مسعود بھی ایک عظیم رہنما اور کردار تھا۔ افغانوں میں آپس میں لڑنے کی عادت ہے۔ اگر آپ ایک تجزیہ نگاہ کی طرح دیکھیں، ان دنوں میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وہ اتنے ہی اچھے اور بڑے افغان تھے جتنا کوئی دوسرا اچھا افغان ہو سکتا ہے۔
जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का हवारी होने का ताल्लुक है तो बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिनको देखना और परखना होगा। वो वजूहात भी मद्देनजर रखना होंगी जिनके बायस पाकिस्तान ने मजबूर होकर तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये है कि पाकिस्तान अलकायदा और तालिबान के दरमियान तफरीक नहीं कर सका। ये वो गलती थी जिसकी आज हमें भारी कीमत चुकाना पड़ी है। लेकिन एक बात जो कि बहुत अहम है, तालिबान कभी भी पाकिस्तान के दुश्मन नहीं थे। अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा भी था। उन्होंने अफगानिस्तान से मंशियात खत्म कर दी थी। तालिबान के आने की वजह से हिंदुस्तानी अड्डों का अफगानिस्तान से सफाया हो गया था। हमारी सरहदों पर कोई मसाइल नहीं थे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता था और हमारे कबायली इलाके पुरअमन थे। तालिबान बहुत बारोब थे, बिल्कुल उन अफगान मुजाहिदीन की तरह जो 80 की दहाई में एक बड़ी ताकत के खिलाफ लड़े थे। अफगान मुजाहिदीन ने हमारे ज्यादा दोस्ती नहीं की थी, मगर वो हमारे दुश्मन भी नहीं थे। नाज़रीन, ये थी आज की तीसरी किस्त। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।